بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ود عائشہ۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار سے واپسی پر جنگل سے گزر رہا تھا کہ سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جسے گاؤں والے 5-6 آدمی بری طرح مار رہے تھے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ اپنے گھوڑے روک دو، اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر میرے سامنے پیش کرو، اگر وہ نہ آئیں تو ان کی گردنیں اڑا دینا۔ سپاہی آدمیوں کے پاس گیا اور سلطان کا حکم سنایا اور کہا کہ سلطان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ جب سلطان کا نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگے، لیکن پھر سلطان نے سپاہی کو کہا کہ اگر تم بے قصور ہو تو سلطان کبھی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ ادھر سلطان گھنے درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور گھوڑے کو بھی آرام کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر گاؤں والوں سے پوچھا، ایسی کیا بات ہے کہ تم اس نوجوان پر بری طرح تشدد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، سلطان معظم، یہ ہمارے گاؤں میں رہتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اس نوجوان سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے ہم خود بھی بے قابو میں رہ نہ سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس نوجوان نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ تم نے اس کی سزا کا تعین خود ہی کر لیا، اور کسی مجرم کو سزا دینے کا تعین تم خود نہیں کر سکتے۔ کیا مصنف اور قاضی شاہی سکوں کو اڑانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا پھر عیش و عشرت کے لیے؟ اگر اس نوجوان نے کوئی ایسا گناہ کر بھی دیا تھا تو آپ لوگ اس کو قاضی کے پاس لے جاتے اور قاضی صاحب اس کے گناہ کی سزا کے مطابق اس کی سزا کا تعین کرتے۔ سارے گاؤں والے سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے، اور پھر سلطان اس زخمی نوجوان سے مخاطب ہوا اور فرمایا، اے نوجوان، تم خود بتاؤ کہ تم سے آخر ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ تمہیں یہ بری طرح مار رہے ہیں؟ سلطان کی بھاری آواز سن کر وہ نوجوان شرم سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان کے سوال پر بولنے کی میں کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور ایسا لگتا تھا کہ سب کی سانسیں رک گئی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ان میں سے ایک بوڑھا آدمی سر جھکائے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ نوجوان آج سے 2 سال پہلے بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوش تھی، لیکن اچانک اس سے کیا ہو گیا کہ ان کے گھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور یہ نوجوان آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نوجوان سے نماز بھی ترک کر دی اور اپنی بیوی سے بھی جھگڑا کرتا تھا۔ اس وقت اس سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اب تم اپنے الفاظ میں مجھے سچائی بتاؤ گے؟ یہ سنتے ہی کانپتے ہوئے اس نوجوان نے زبان سے کہا، سلطان معظم، آج سے 2 سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے گاؤں کے ایک نوجوان سے میری دوستی ہوئی۔ وہ بری عادتوں میں مشروب تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزار رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عادت کا اثر مجھ پر بھی پڑنے لگا۔ شراب نوشی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بری عادت تھی کہ وہ نوجوان جانوروں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایک دن اس کو دیکھ کر میں نے بھی ایک گدھی کے ساتھ زنا کیا، جس کے بعد جیسے ہی میں گھر لوٹا تو میرے جسم سے آنے والی بدبو کو میری بیوی نے پہچان لیا، اور اس نے اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ اس طرح جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا، اور نہ ہی پہلے کی طرح میں نماز پڑھتا اور نہ ہی خود کو صاف ستھرا رکھتا اور نہ ہی خود کا خیال کرتا، اور آہستہ آہستہ میں اس انجام تک آ پہنچا، حتیٰ کہ مجھے گاؤں والوں نے جانوروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور انہوں نے مجھے بری طرح مارا، اور اب نہ ہی بیوی مجھے قریب آنے دیتی تھی اور نہ ہی کسی جانور کے ساتھ زنا کر سکتا تھا۔ اس لیے میں شہوت سے تنگ آ کر جنگل میں چلا آیا۔ میں نے ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی بھی جانور نظر نہ آیا۔ شہوت سے تنگ آ کر میں اپنا نفس پتھر پر رگڑ کر اپنی شہوت نکال رہا تھا کہ گاؤں والے کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی اور انہوں نے مجھے بری طرح مارا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا
اور اس نوجوان سے کہا کہ تم نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو اپنے زندان میں ڈال دو۔ پھر سلطان نے کہا کہ کل صبح اس کی بیوی کو لے کر میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں تشریف لائے۔ ادھر سے گاؤں والے بھی اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان کی عدالت میں آئے۔ سلطان نے مقدمے کی کارروائی شروع کی اور سپاہیوں کو حکم دیا اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ۔ تمام دربار اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نوجوان نے جو گناہ کیا ہے اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر سے ایک دفعہ گناہ ہوا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو معاف کر کے اس کا جائز حق اسے دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں پھنس گیا اور تم بھی اس کے ساتھ اس کے گناہوں میں مرتکب ہو، کیونکہ اگر تم اس کی اپنی بیوی ہونے کا پورا حق دیتی تو وہ آج اس انجام تک نہ پہنچتا اور جتنے بھی اس نے بے گناہ کیے ہیں شاید وہ آج نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر اس کی بیوی نے کہا، سلطان معظم، جب سے یہ جانوروں کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا اس کے جسم سے عجیب و غریب بدبو آتی تھی۔ میں روز بروز تنگ ہوتی جا رہی تھی اور مجھے شک تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، لیکن جب میں نے پوچھتی تھی تو مجھے یہ باتوں میں ٹال دیتا تھا۔ لیکن ایک دن جیسے ہی میرا شوہر گھر آیا تو اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کسی جانور کے ساتھ زنا کر کے آیا ہے۔ میں نے فوراً پوچھ لیا اور اسی دن سے لے کر آج تک اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی۔ اگر آج تمہیں سزا نہ دی گئی تو آنے والے وقت پر بہت برا اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور سلطان نے سزا سنا۔